اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عقیل سلزئی مخاطب ہوں سنو پختونخوا کے پشاور اسٹوڈیو سے، اپنی ٹیم کی جانب سے سنو کے جتنے بھی سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمیں دیکھتے ہیں اس وقت نا، اور ریڈیو پاکستان کے نیٹ ورک کے جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمارے سننے والے، ان سب کو میری جانب سے، پشاور کی جانب سے سلام پہنچے۔ آج ہم پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اور اس تعلقات کے پس منظر میں جو انڈین رول ہے، جس کا وہ لوگ برسر عام اعتراف کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف نہ صرف یہ کہ ٹی ٹی پی اور کلدم بی ایل اے وغیرہ کو استعمال کر رہے ہیں، ان کی فنڈنگ کر رہے ہیں، بلکہ ایک بار پھر افغانستان کی جانب سے اس قسم کے اشارے مل رہی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف بھارت کے ساتھ ہاتھ ملا چکا ہے۔ کسی بھی ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات استوار کرے۔ افغانستان ایک الگ خود مختار ملک ہے، مگر افغانستان کا یہ والا بیک گراؤنڈ کہ وہ اس پورے پروسیس کو، انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو پاکستان کی دشمنی کی قیمت کے طور پر ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ یا پریشر ٹیکٹس کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ کراس بارڈر ٹیررزم کی ایشو پر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں، بلکہ جو انڈین فیکٹر ہے، جو انڈین انوالومنٹ ہے براستہ کابل، اس کی وجہ سے بھی پاکستان کے شدید تحفظات موجود ہے، اور ان تحفظات کو نظر انداز اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ گزشتہ ایک ہفتے سے ایک بار پھر انڈین جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ حالت جنگ پیدا کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ ایک بار پھر انڈین میڈیا پر بیٹھے لوگ، جن میں سابق جرنیل اور اہم سیاستدان بھی شامل ہوتے ہیں کانگریس کو چھوڑ کر، وہ پاکستان پر متوقع انڈین حملے کی پیشگوئی کر رہے ہیں، بلکہ انڈین حکومت کو اکسا رہے ہیں۔ اس قسم کی اطلاعات بھی انڈین مین اسٹریم میڈیا پر سامنے آئی ہے کہ جو الیکشن پروسیس ہے بہار اور چند اور علاقوں میں، اس کی تکمیل کے بعد شاید کہ انڈیا ایک اور مہم جوئی کرے، اور اس تمام پس منظر میں افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی کشیدگی کی جو نوعیت ہے وہ بھی ایک منفی فیکٹر ہے پاکستان کے لیے۔ اور پاکستان کے وزیر داخلہ خواجہ آصف نے گزشتہ روز ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے، نشاندہی کی ہے کہ 10 مئی کے بعد بھی انڈیا نے ایک اور حملے کی پلاننگ کی تھی جو کہ ناکام بنائی گئی یا اس کی نوبت نہیں آنے دی گئی۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں جو امریکن فیکٹر ہے کہ امریکہ اس وقت بوجوہ پاکستان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے، اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس فیکٹر کا بھی ایک عمل دخل ہے کہ انڈیا کو مہم جوئی کی ہمت نہیں ہو رہی۔ اسی طرح جو پاکستان اور چین کے تعلقات ہے وہ بھی انتہائی مثالی ہے، مگر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ پاکستان کی جو عسکری حکمت عملی ہے، اس کی نہ صرف یہ کہ انٹرنیشنلی اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے، پاکستان کو ایک طاقتورین ملک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، بلکہ انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کی عسکری بالادستی کی بات صرف پاکستانی نہیں کہہ رہے، باقی لوگ بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ایک اور فیکٹر ہے جس پر آج ہم ضیاء الحق سرحدی صاحب، جو کہ افغانستان اور پاکستان کے ایک نمائندہ چیمبر کے لیڈر ہے اور خیبر پختونخوا کی تجارت کو کئی دہائیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے کہ اس کشیدگی کے باعث پاکستان اور افغانستان دونوں کو جو معاشی نقصان ہے، تجارتی نقصان ہے، وہ کتنا پہنچ رہے ہیں۔ نعمان خان صاحب جو کہ کراچی میں ہوتے ہیں، بہت اچھے تجزیہ کار ہے، وہ ہمیں جوائن کریں گے فون لائن پر، اور وہ افغانستان کے ذریعے جو انڈین پراکسیز یا ڈائریکٹ انوالومنٹ کی ایک ٹرینڈ چل نکلی ہے، لہر چل نکلی ہے، اس پر بات کریں گے۔ حسن خان صاحب جو کہ معتبر ترین صحافیوں میں سے ایک ہیں، وہ مختصراً ہمیں بتائیں گے، اس لیے کہ وہ اپنے پروگرام کی ریکارڈنگ میں مصروف ہوں گے، کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی جو نئی ایک جہت ہم نے دیکھی ہے، اس میں پاکستان کے مستقبل کے عزائم کیا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کے طور پر ہمیں جوائن کریں گے فون کال پر انجینئر احسان صاحب، جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کے ترجمان ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی کا افغانستان کے حوالے سے ایک سٹیک ہے، مگر ہم نے نوٹس کیا ہے کہ اے این پی اس صورتحال میں نہ صرف یہ کہ ایک تشویش کا اظہار کرتی آ رہی ہے، بلکہ اے این پی
جو تجارت کا ایشو ہے اس کو سیاست کے ایشو سے الگ دیکھ رہی ہے. تو اس حوالے سے بھی انجینئر احسان صاحب اپنی پارٹی کی نمائندگی کریں گے، اپنا موقع پیش کریں گے اور تجاویز بھی لی جائے گی ان چاروں معزز مہمانوں سے. اس تمام بیک گراؤنڈ میں جو ایک اور ایشو پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اور پی ٹی آئی خاص کر وزیر اعلیٰ سہیل اپریدی کی رویے کی وجہ سے، جارحانہ طرز عمل کی وجہ سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اور پی ٹی آئی کی جو تعلقات کی نوعیت ہے اس میں مزید کشیدگی پیدا ہو گئی ہے، اور یہ تمام کشیدگی خیبر پختونخوا کے امن و امان کی صورتحال پر اثر انداز ہو رہی ہے. نعمان خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہے. نعمان صاحب، میں آپ کو ریگولر مطلب سیکھنے کی نیت سے سوشل میڈیا پر فالو کرتا ہوں. یہ جو افغانستان کے راستے یا کابل کے راستے دلی کی مداخلت ہے، یہ کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ اور اس وقت اگر ہم آپ سے یہ تجویز مان لینے کی کوشش کریں کہ آیا پاکستان کی افغانستان کی مخالفت کی وجہ صرف کراس بارڈر ٹیررزم ہے، یا جو انڈین فیکٹر ہے جس کے بارے میں آپ ہمیشہ لکھتے رہے وہ بھی ایک بنیادی اس میں ایک سبب بنا ہوا ہے، ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے اچھے تعلقات کے قیام کی راہ میں؟ دیکھیں، اس کے لیے جو سب سے پہلے تو طالبان کی تاریخ پڑھنا بہت ضروری ہے، جی جاننا بہت ضروری ہے. طالبان کی تاریخ جو ہے وہ لالچ، ظلم اور زیادتی سے بھری. جی تو جہاں لالچ بنتا آتا ہے وہاں آپ کو انڈیا کا مداخلت لازمی نظر آئے گی. اوکے. انڈیا آپ کا ازلی دشمن ہے، وہ آپ کو کبھی بھی دل سے قبول نہیں کرتا. ساتھ میں افغانستان بھی آپ کا ازلی دشمن رہا ہے ماضی، اچھا. اور اس کے اثرات آپ نظر آ رہے ہیں آپ کو. اگر صحیح. آپ افغانستان کی تاریخ اٹھائیں، انڈیا سے اتنی جنگیں آپ کی بڑی مشہور ہیں کیونکہ وہ ایک بڑا ملک ہے، لیکن افغانستان سے بھی آپ کی جنگیں ہوئی جو چھوٹے پیمانے پہ ہوئی لیکن ہوئی ہیں. جی اور دونوں ملک آپ کے دشمن ہیں بیسک. اب انڈیا کو ایک موقع ملا کیونکہ وہاں ایک لالچی حکومت ہے، ایک خود غرض حکومت ہے. بظاہر وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاں جی بڑی قابل حکومت ہے، اسلامی حکومت ہے، جبکہ اگر آپ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ آپ کا تعلق کے پی کے سے ہے، نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کے پاس کوئی شریعت نام کی شے ان کے ملک میں رائج ہے. شریعت تو بہت خوبصورت زندگی کا جی نام، جی انہوں نے تو ظلم و ستم کی ایک تاریخ رقم کر رکھی ہے. دوسرا، ادھر کے تعلیمی نظام کی تباہی سب سے بڑا عنصر ہے. جہالت وہاں پر قابض ہے. اس کا فائدہ بھی انڈیا اٹھا رہا ہے، اور انڈیا تو بہت آپ کو پتا ہے نا کہ کوئی موقع پاکستان کی بربادی یا مطلب بالکل مشکلات کے لحاظ سے نہیں جانے دیا صحیح. کبھی. اس کو جہاں موقع ملا اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. یہ تو ایک قدرت کا عمل کہہ لیں یا قدرت کی مار کہہ لیں کہ وہ لوٹ کر آئی. بنگلہ دیش آج اس کے تسلط سے آزاد ہے. بالکل بالکل. اب اس کے پاس بچا کیا؟ اپنی خفکی مٹانے کے لیے وہ افغانستان کی افغان سرزمین. طالبان کے لالچ کا فائدہ اٹھانے لگا. اوکے. افغان طالبان بھی لالچ میں اپنی قوم کی جو بھلائی ہے نا اس کو یکسر سائڈ پہ رکھ دیا انہوں نے. ابھی آپ افغانستان کے حالات دیکھیں، تجارت بند ہے ہماری اس کے ساتھ. اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ افغانستان کو ہو رہا ہے. پاکستان کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. پاکستان میں کتنے لوگ جو انار کھاتے ہوں گے یا صحیح. مطلب ڈرائی فروٹ کھاتے ہوں گے، بڑے مخصوص لوگ ہیں. یس. پوری قوم تو نہیں کھاتی نا. صحیح. انار آج بھی 400 روپے کلو ہے. عام آدمی کی، افورڈ نہیں کر غریب کی سکتا. پہنچ سے تو باہر ہے نا. صحیح. ہاں. امیر آدمی تو کھا سکتا ہے لیکن غریب 400 روپے کلو کا نہیں کھاتا. صحیح. بہرحال اس کے علاوہ بھی بہت سارے عنصر ہیں. علاج ہے، کوئی اچھا اسپتال افغانستان میں نہیں ہے، آپ بنا. کو بھی پتا ہے، مجھے بھی نہیں. پتا ہے ہاں. کہ ادھر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کسی کی سنگین نوعیت کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کا سب سے پہلا گھر پاکستان ہوتا ہے، صحیح. اور وہ پاکستان آگے علاج کراتے ہیں. دوائیاں، کھانے پینے کی دیگر اشیاء، جو ضرورت ہے زندگی، جو پہلا ضرورت ہے یعنی غریب کی پہنچ تک، وہ سارا اناج پاکستان دیتا ہے صحیح. جو بند ہو گیا.
तो इसका नुकसान सारा अफगानिस्तान को, आम अफगानी मुतासर हो रहा है बहुत ज़्यादा, 60% बहुत अफगानी। हाँ आम अफगानी, मतलब मैं तालिबान की बात नहीं, आम अफगानी, और आम अफगानी की इस तालिबान को, जालिमान को कोई फिक्र नहीं है, सही। बहुत मुतासिर है। दवाएं देखें, इंडिया से वो दवाएं लेता है, मैं उसकी मिसाल देता हूँ। एक दवा पाकिस्तान से जाती है, वहां पहुंचती है 100 रुपए की पड़ती है उसे। हम्म। एक दवा दवा जो है इंडिया में 20 रुपए की, मैंने मान लिया इंडिया में दवाएं सस्ती हैं, ओके। बिल्कुल, हम्म। लेकिन वो इंडिया में 20 रुपए की, जब वो पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाएगी तब भी वो हाँ 100 रुपए की ही पड़ेगी अफगानिस्तान। सही सही। अब अफगानिस्तान अगर उस दवा को बाय एयर मंगवाएगा हम्म। तो डबल चार्जेस कसल में देने आके या जिद में आके, तो हाँ वो दवा 200 रुपए की पड़ेगी। सही सही। तो अफगानिस्तान को कोई फायदा इंडिया से नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी चीज की अगर जरूरत हो, इंडिया उसकी पूरी करेगा तो डबल कीमत लेगा। अगर वाया ईरान वो अपनी तिजारत करने की कोशिश करते हैं, वो भी महंगा तो है। एक एक कंटेनर पर जो है हम्म। ऑलमोस्ट, ये मैं एक फिगर, मतलब एक ऐसा फिगर है जो कि मैं अभी निकाल चुका हूँ, लेकिन बहुत इससे ज्यादा हो सकता सही। है। $2500 20 फुट के कंटेनर पर ज्यादा चीज। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अब अंदाजा करें कि अफगानिस्तान को फायदा हुआ या नुकसान। नुकसान। और नुकसान उसकी अवाम को हो रहा है, हम्म। तालिबान को नहीं हो रहा है, जिनकी तालिबान फैमिलियां को तक तो इन कतर चीज़ों में की ज़रूरत सेटल भी हैं। नहीं है, वो तो दम दरूद से काम चलाते हैं, उनको नहीं, तो वो इन चीज़। रहते भी, उनकी फैमिलियां तो वहाँ हैं भी नहीं ना, कोई यस, कतर में सेटल है, कोई ये भी मुल्क ठीक से है। बाहर सेटल है, सही सही। उनके अपने तो वहाँ है ही नहीं। मुसीबत में तो आम अवाम जो अफगान, गरीब अफगान है, जो परेशान हाल है, हम्म। नुकसान उसको हो रहा है। वो वहाँ रह रहा है, उस जमीन पे रह रहा है। ये अफगान तालिबान भी दूसरे हुक्मरानों से कम नहीं है, सही सही। बजाय पगड़ी शलवार कमीज और चप्पल इनके पर, लेकिन सारे अरबपति हैं, करोड़पति हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सबकी फैमिलियां, कोई कतर में रह रही है, कोई दुबई यूएई में में रह रहा है। है। हाँ हाँ। तो मतलब बाकी वहाँ अफगानिस्तान में तो किसी की भी फैमिली आबाद, तो सही। उसको क्या फर्क पड़ता है। वो आम अफगान, वो भी एक बड़ा मशहूर किस्सा था, उनके पास पहुंचे कि जी हम मुसीबत में, हमारे लिए कुछ करें। उसने बोला अल्लाह से दुआ करो। सही सही। भाई अपने लिए भी अल्लाह से दुआ करो, अपने लिए तो सारा बंदोबस्त करते हो, आवाम के लिए बोलते हो अल्लाह से दुआ करो। सही। ये हुक्मरानी, चाहे तालिबान जो जाली शरीयत के नाम पर उन्होंने जालिम हुकूमत कायम कर रखी है, हम्म। नुकसान इंसान का हो रहा है। मैं इंसान तस्वुर करता हूँ, अफगान बिल्कुल नस्ल को भी, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी इंसान है, उनको जीने का हक है। हम्म। और ये तालिबान उनको जीने नहीं दे रहे, अपनी याशियों के लिए, अपनी अपने मतलब वो कहते हैं ना खार के लिए, या अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी लालच के लिए हम्म। आम अफगान मुतासर हो रहा है, और बहुत मुतासर हो रहा है। ये भी हम सिर्फ अल्फाज में कह रहे हैं, सही बहुत सही। संगीन हालात हैं इस वक्त अफगान अवाम के उधर, और जो आप यकीन बीमार हैं वो करें, तो। आप यकीन करें, मैं आपकी बात काट देता हूँ सुनने वालों के लिए, कि मुझ जैसे आम एक सहाफ़ी को रोज़ाना 2-3 कॉल्स आती है अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, जो हमारे जानने वाले, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एम्बेसी में हमारी सिफारिश कर दे कि हमें वीज़ा लग जाए। मतलब वहाँ से लोग भागने की हद तक आ गए हैं। और इस किस्म की सूरत हाल में हमारा बयानिया नहीं बनता। हम अब भी कहते हैं बहुत से लोग कि अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत होनी चाहिए, जो हमारे कौम परस्त है उनका बयानिया है। भाई वो लोग अफ़गानिस्तान से इन्हीं रास्तों से बारूद बेचते हैं, असलहा बेचते हैं, यहाँ पर फाइनेंसिंग करते हैं, फंडिंग करते हैं, और आप लोग जो है ना, आपको तिजारत की पड़ी हुई है। एक बात मैं हमेशा आपसे जब बात होती है तो पूछता हूँ, ये हमने पाकिस्तान की रियासती बयानिए को सीरियस क्यों नहीं लिया है? आज भी पीटीआई की लीडरों ने, जो कि मफरूर बनकर पेशावर में अयाशिया कर रहे हैं तालिबान की तरह, आपने जो मिसाल दी, उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपनी शराइत पर चलेगी, और एक बार फिर जो नामुनहाद जरगे हैं उनका सहारा लिया जा रहा है कि पाकिस्तान की कौमी बयानिया को, जो सिक्योरिटी से मुतालिक है, उसको मुबहम बनाया जाए। तो इस पार्टी का और इस सूबा हुकूमत का इस वाले काउंटर टेररिज्म की नाकामी में या पॉलिसियों के नाकामी में कितना बड़ा हाथ है, और ये लोग कब सुधरेंगे? देखें, जो पीटीआई की गवर्नमेंट है इस वक्त, जी। उसको आप हुकूमत तो ना कहें ना, नहीं है। हाँ। मतलब उनमें हुकूमत करने की एबिलिटी है, कोई हम्म। नजर आती है हम्म। कतन नहीं। सही। इनके भी मसले अय्याशियों से। हम्म। अब मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ। जी। असद कैसर साहब हैं, शरियार आफरीदी साहब हैं, जी। दीगर इनके रहनुमा हैं। इनकी फैमिलियां कहें से जरा पूछ लें, सही क्या केपीके में रहती हैं इनकी फैमिलियां? सही। जवाब है नहीं रहती। हम्म। ये भी दूसरे शहरों में आबाद हो चुके हैं, या दूसरे मुल्कों में। शरियार आफरीदी की तो फैमिली अरबपति है, कोई शक बाहर नहीं। जा चुकी है, बिल्कुल बाहर जा बिल्कुल चुकी बिल्कुल।
اسد کیسر کی فیملی بھی ملک سے باہر رہتی ہے, وہ عید منانے بھی ریسنٹلی گیا بھی تھا ان کے ساتھ. صحیح. تو کہنے کا مقصد ہے یہ عوام کی فکر کہاں کرتے ہیں, اور ان کی جو بزنس کے لیے اتاولے ہو رہے ہیں, بیسک بزنس آپ کو پتہ ہے ان کا اسمگلنگ سے جڑا ہوا سارا سسٹم, صحیح. اور یہ ارب پتی ہو چکے ہیں اس اسمگلنگ سے. بالکل. ان کو عوام کی فکر ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا, جو بنیادی سہولیات 13 سال سے, میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ 13 سال سے ایمانداروں کی حکومت ہے نا بھائی. ایسا مثالی صبح ہونا چاہیے تھا کے پی کے, کہ سندھ کے لوگ وہاں جا کے آباد ہوتے, پنجاب سے لوگ جا کے وہاں آباد ہوتے, بلوچستان سے لوگ جا کے وہاں آباد ہوتے, کہ یار جنت ہے جی کے پی کے. صحیح. ایسا ہے ہی نہیں کچھ. الٹا صحیح. کے پی کے کا جو پہلے یہاں پر کراچی کے اندر تقریباً 50 لاکھ, ایک اندازہ بتا رہا ہوں, 50 لاکھ پختون کے پی کے کا یہاں رہتا ہے جی جی. کراچی شہر کے اندر. ہوں. اب جو 2 کروڑ کی آبادی ہے, اس میں تو 50 لاکھ تو پختون ہے کے پی صحیح. کے کا. صحیح. تو وہ یہاں کیوں آ رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مجبوری ہے, مجبوری ہے. کاروبار, روزگار ہاں. اور اچھی تعلیم بچے کی صحیح. نسل کے لیے. وہ صحیح. کراچی سندھ کا رخ کر رہا ہے. صحیح. اسی طرح کم و بیش 35 لاکھ 40 لاکھ لوگ پنجاب کے بڑے شہروں میں آباد ہیں. نہیں سر, کے پی کے 28 لاکھ کا تو ایک ڈان اخبار نے رپورٹ شائع کی ہے کوئی 2 مہینے پہلے, اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہے 28 لاکھ. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ میں آپ کو وہ فگر دے رہا ہوں جو اخباروں کی, ان آفیشیل تو اس سے زیادہ بہت تعداد زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. تو کے پی کے میں اگر دیکھا جائے, کے پی کے کی آبادی اگر 5-6 کروڑ ہے, جی. تو اس کی اپنی آبادی کے 3 کروڑ لوگ تو باہر جا چکے ہیں. ایسا ہی ہے, بدقسمتی ملک سے. سے بھی باہر ہے نا, بہت اکثریت بہت ملک سے زیادہ. باہر ہے کے پی ہاں. کے لوگوں کی, اور کچھ پاکستان کے دیگر شہروں اور دیگر علاقوں میں آباد ہو گئے صوبوں میں جا کے. صحیح. تو کے پی کے میں تو اس وقت جو ہے نا, گورنمنٹ تو میں نہیں سمجھتا گورنمنٹ ہے, وہ تو سہولت کار ہے اس وقت دہشت گردوں کی. اور دہشت بالکل. گردی کی وجہ جو ہے بالکل. وہ بیسک وہاں کے جو آپ کو پتہ ہے نا مائنز ہیں, ہوں. وہاں دولت چھپی ہوئی ہے, ہاں, خزانے پہاڑوں ہیں. میں دولت چھپی ہوئی ہے, خزانے خزانے ہیں, چھپے خزانے. ہوئے, ہاں. اس پہ وہ قابض ہونا چاہتے ہیں. اور ساتھ منشیات سب سے بڑی وجہ ہے. ہاں. بالکل. اور جب حکمران خود منشیات فروشی میں اور اسمگلنگ میں ملوث ہو تو پھر تو خدا ہی حافظ. اب یہ دیکھیں نا, اگر حکمران ہی منشیات, آپ کو شاید علم ہوگا, ہاں. اس کے ہاں. بھائی کے پاس تو آفیشیل ایک ایکڑ کا جو ٹھیکہ ہے سہیل آفریدی کے بھائی کے پاس. ہاں. ایسا ہی تو ہے. اب آپ اندازہ لگائیں, وہ 1 ایکڑ سے وہ 37 ایکڑ تک منشیات کی جو ہے وہ کاشت کرتا ہے. صحیح ہے. تو ایسے لوگ جب حکمران ہوں گے تو وہ عوام کی بھلائی کیسے سوچیں گے؟ صحیح. ہاں. جذبات یہ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج کو یا عوام کو لڑا کر, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت جلد مجھے انقلاب کی جو اصل ضرورت ہے نا, جس کو بار بار کہتے ہیں ہاں. حقیقی آزادی انقلاب, اصل حقیقی آزادی اور انقلاب کی ان سے ضرورت جان کے پی چھڑانے کے میں میں ہے, ان سے جان چھڑانے کے میں ہے. پی کے صحیح. یس کے پی کے میں ان سے جان چھڑاؤ, یہاں آزادی چاہیے, یہاں انقلاب چاہیے. صحیح. صحیح. بہت شکریہ, بہت شکریہ نعمان صاحب نے جو بات کی ہے کہ خیبر پختونخوا کو اگر ان لوگوں نے اس لیے تختہ مشق بنایا ہوا ہے کہ یہاں سے ریاست پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا, یہاں سے سہولت کاری کی جائے گی, جس طرح انہوں نے بتایا بھی کہ اگر ایک چیف منسٹر کے بھائی اور ان کے وزراء وہ منشیات اسمگلنگ میں ملوث ہو, اور اسی بیک گراؤنڈ میں ان کی پھر اپنے رابطے ہو ضلع خیبر اور تیرا وغیرہ کے ذریعے افغان طالبان سے یا کالعدم ٹی ٹی پی سے, تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے. مگر آپ یقین کریں کہ پشاور میں 1 کلومیٹر کا, میں پشاور کی آپ کو بات بتا رہا ہوں, باقی صوبہ تو کنڈرگاہ میں تبدیل ہو گیا. پشاور میں 1 کلومیٹر سڑک آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں پر آپ نارمل حالات میں ڈرائیو کر سکتے ہیں. یہ تو پشاور کی حالت ہے. باقی تو جنوبی اللہ کی حالت انتہائی پتلی ہے, وہاں پر حکومت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے جتنی بھی قبائلی علاقہ جات ہیں, ہمارے 9-10 جو قبائلی ڈسٹرکٹس ہیں, وہاں پر ان لوگوں نے پوری قوم کو, اس کی آبادی کو طالبان وغیرہ کی حملوں کی رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. تو اس قسم کی صورتحال میں بات کس طرح کی جائے گی, اس قسم کی صورتحال میں افغانستان کے ساتھ معاملات کس طرح درست ہوں گے, تجارت کس طرح ہوگی, صوبے کی ترقی کس طرح ہوگی, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ضیاء الحق سرحدی صاحب, جس طرح میں نے تعارف بھی کرا ہے کہ کئی دہائیوں سے افغانستان اور پاکستان کی تجارت کے فروغ کے لیے
ایک مشن کے طور پر، ایک بزنس مین کے طور پر نہیں، ایک مشن کے طور پر کام کر رہے ہیں. آج بھی ان کی چند میٹنگز ہوئی ہے افغان جو ہمارے بھائی ہے یا باقی جو لوگ ہیں مختلف فورم میں وہ خیبر پختونخوا کی نمائندگی کرتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ تجارت کی نوعیت کیا ہے اور افغانستان کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے. السلام علیکم جی. السلام بہت جناب. شکریہ ضیاء صاحب، آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. پورے ملک میں آپ کی آواز اور آپ کی تجاویز کو سنا جائے گا. یہ جو ایک بیانیہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی معیشت کا زیادہ انحصار افغانستان کے ساتھ ہماری تجارت پر ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اور یہ جو بارڈر کی بندش کا ایشو ہے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے اور کون سے اقدامات ہونے چاہیے کہ سیاست کو اور تجارت کو ایک دوسرے سے الگ کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے اس ایشو کے لیے مجھے بھی یہاں پہ موقع فراہم کیا. بہت شکریہ سر. بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو کلمات میں اپنی ابتدائی کلمات میں کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ اور پاکستان کی جو ہماری جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی کشیدہ ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 12 اکتوبر سے تمام بارڈر ہمارے جتنے ہیں، چونکہ میں نمائندگی خیبر پختونخوا کی کرتا ہوں، تورخم، مخرلاچی، غلام خان، انگور اڈا اور چمن، اس کے علاوہ 2 جو ہمارے چترال کے بارڈر ہیں وہ بھی تمام بند ہیں. یقیناً اس سے ایک بارڈر کی بندش سے جو 2 طرفہ ہماری تجارت تھی، اب تک تقریباً $5 ارب مالیت کا نقصان ہو چکا ہے، جو کہ پائپ لائن میں تھا. میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ اور اس کے ساتھ ساتھ 35-40 دنوں میں جی 35-40 دنوں میں جی 35-40 دنوں میں. اس کے علاوہ سر جو تقریباً $1 ارب کا روزانہ کا نقصان جو ہم جو مال وہاں سے ان کی ایکسپورٹ ہوتی ہے اور ہماری یہ امپورٹ ہوتی ہے جو افغانستان سے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت ڈرائی فروٹ، فریش فروٹ، اس کے علاوہ کاٹن ہے، کولا ہے، سوپ سٹون ہیں، باقی ان کی معدنیات ہیں، جیمز ماربل وغیرہ جتنے بھی ہیں. اس پہ ایک اندازے کے مطابق $1 ارب کا روزانہ ہمیں نقصان صرف ریونیو کی مد میں ہو رہا ہے. اگر یہ بارڈر کھلا ہوتا تو یقیناً ہمیں 1 ارب سے زیادہ چونکہ ہم تو وہاں پہ کام کرتے ہیں تو یہ تقریباً اندازہ آپ کو بتایا تو یہ اس کی اتنا نقصان تو کر چکے ہیں. اب ضرورت اس خبر کی ہے کہ یہ ہم نے دیکھیں، اگر یہ تعلقات ہمارے صدیوں سے ان کے ساتھ ہو رہے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق، جیسے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا پہلے جو ان کے ساتھ جو تجارتی حجم تھا پاکستان افغانستان کے مابین، وہ $2.5 بلین کا حجم تھا، جو کہ آہستہ آہستہ 1 کروڑ پہ پہنچ گیا. اس کی کافی وجوہات ہیں. آئے دن بارڈر کا بند ہو جانا. تو سر ضرورت اس وقت کی ہے کہ یہ جو پالیسی ہیں دونوں جانب کی پالیسی، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کروں گا، میں افغانستان کی بھی بات کروں گا. اب دیکھیں اس مقصد کے لیے ہمارا جو پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس ہے، گزشتہ 15-16 سالوں سے ہم نے یہ بنایا ہوا ہے. تو اس کی وجوہات بھی یہی تھی کہ ہم نے اس مقصد کے لیے بنایا تھا کہ اس میں جو رکاوٹ ہے وہ مشکلات کم ہو. جی رکاوٹ، ہاں، تاکہ اس کی ادارہ کی. اور الحمدللہ یہاں زبیر موتی والا ہمارے چیئرمین ہیں، کراچی میں ہوتے ہیں، اور ہمارے خان جان القزئی جو ہیں وہ کو چیئرمین ہیں افغانستان میں. وہ اللہ کا احسان ہے، ہم نے 15-16 سالوں میں بڑے مسائل جو افغانستان اور پاکستان کے مابین تجارت میں ہوئے ہیں، جیسے کہ 1965 کا معاہدہ تھا، آپ کو سارا پتہ ہے، 45 سال تک چلتا رہا. اس کے بعد 2010 میں نیا معاہدہ بنا. اگر وہ معاہدہ اتنا فعال ہوتا تو ہماری تجارت بہت آگے جاتی ہے. لیکن اس معاہدے کا کیا ہوا کہ 70% سے زیادہ تجارت ہماری چابہار اور بندر عباس کے راستے منتقل ہو گئی ہے. یقیناً اس اقدام سے ہمیں اربوں روپے کا نقصان، خاص کر اس میں ہمارے 2 پاکستان کے جو ہمارے ادارے تھے، پاکستان ریلوے، چونکہ میں ریلوے ایڈوائزری کمیٹی کا بھی رکن ہوں، ایک اندازے کے مطابق گیتا گوڈز ان ٹرانزٹ ٹو افغانستان، جو ہمارے مال وہاں سے بذریعہ ٹرین آتے تھے 45 سال تک تو اس میں تقریباً $2 ارب کا ہمیں صرف ریلوے کو فریٹ کی مد میں فائدہ تھا. ہاں، اور اس کے ساتھ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا دوسرا قومی ادارہ تھا NLC، نیشنل لاجسٹک سیل، اس میں بھی مال ہمارے آتے تھے. تو وہ اس میں بھی تقریباً $2 ارب سے زیادہ ہمیں فریٹ کی مد میں مل رہا تھا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہیں
تو یہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو ایک ان کی ہٹ درمی ہے. اب بھی دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ یہ 4 سال سے طالبان یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، آخر 4 سال سے ہم ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں نا. اب یہ ایک ہٹ درمی ہے اور تناؤ ہے ان کا دونوں جانب سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سنجیدگی سے اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ تلاش ان کو کرنا چاہیے. اور دوسرا، ہم اس سلسلے میں ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں وہ ہم بھی آپ کی تجاویز، میں آپ کی بات کاٹ دیتا ہوں، آپ کی جی تجاویز بہت اہمیت رکھتی ہے اور آپ مختلف فورم پر اس کا اپنی تجاویز کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اس تمام چیزوں کا ہمیں پتہ ہے. آپ ذرا یہ ہماری رہنمائی کریں کہ یہ تو ہم نے پاکستان کی بات کی، اور ہم جب ہماری پالیسیوں میں کوئی سقم ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی مسئلہ ہو تو ہم اس پر تنقید کرتے ہیں. مطلب اس وقت بھی ہم ایک نیشنل میڈیا پر بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں، مگر افغانستان کے لوگ اس والے بارڈرز کی بندش والے ایشو کے بعد کتنی متاثر ہوئے. اس لیے کہ پشاور میں ہم نے اب جیسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کاروبار کر رہے ہیں کہ یاشرف روڈ اور باقی جتنی بھی جگہوں سے جی جی یہاں جی سے پولیس ان چوک کے لیے یادگار بنا اشیاء ہوا ہے. فردنوش جی جایا کرتی تھی، تو ان کو کتنی جی تکالیف جی کا سامنا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت ایک سوئی سے لے کر ہیلی کاپٹر تک یہ تمام مصنوعات جو ہماری تھیں، یہ صرف افغانستان نہیں بلکہ افغانستان سے آگے سینٹرل سینٹرل ایشیا ایشیا کی تک جو بھی جاتی. ریاستیں آزاد ہوئی ہیں وہاں تک جا رہا تھا سامان. جی تو دیکھیں اس اقدام سے تو میں تو اب اس سے زیادہ میں آپ کو کیا مثال دے سکتا ہوں کہ ہر فوڈ سٹف ہمارا، جوسز ہیں، بالائی ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، سیمٹ ہے، سریا ہے، ہر چیز جی یہاں سے جا رہی تھی. اور اسی طرح وہاں سے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہاں سے ہمارا دیکھیں یہ کولا جو ہے، ہمارے سیمنٹ کے جتنے بھی یونٹ لگے ہوئے ہیں، یہ سیمنٹ یہ کولا جو وہیں سے آ رہا تھا نا. حالانکہ ہمارے پاکستان میں بھی کولا بہت آتا ہے، زیادہ ہے، لیکن وہاں سے بھی آ رہا تھا. اس کے ساتھ کاٹن جو ہے ہماری، یہ جتنے بھی ٹیکسٹائل ملے ہیں کاٹن، یہ وہیں سے آ رہا تھا نا، تو یہ چل رہی تھی. تو دونوں جانب کی اربوں روپے کی سر اس میں کیا آپ کو ایک اندازے سے بات بڑھ گئی ہے. کتنا نقصان دونوں طرف سے ہمارے پاکستان کو اور افغانستان کے جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں ان کو کافی نقصان ہوا ہے. دوسرا میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس وقت 12 اکتوبر کو انہوں نے جس وقت یہ بارڈر بند کیا، تو ایک اندازے کے مطابق، چونکہ میں تو سروے کرتا رہا، تو ایک ہمارے کارخانوں سے لے کر حمزہ بابا چوک تک دونوں جانب، یقین کریں سر کہ 1500 سے لے کر 2000 اس وقت میں نے جو ہم نے شمار کیا ہے، یہ کنٹینر اور جو ٹرک تھے دونوں جانب کھڑے تھے. اور اسی طرح تو ہم کے اس پار ڈھکے تک جو 2500 ہزار کنٹینر تھا وہ کھڑا تھا. تو اس میں سر اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتا اربوں روپے کا اس میں پاکستان کی لوگوں کا ایکسپورٹ تھی، روزگار، پیراشیبل آئٹم تھے، تازہ پھل تھے، سبزی جو یہاں سے جا رہی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا افغان ٹرانزٹ کا بہت بڑا بزنس ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیں. اور اسی طرح وہاں سے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ افغانستان سے جو مال اس وقت آ رہی تھی، ان کا بھی فریش فروٹ کا سیزن تھا، وہاں انگور تھا، سیب تھے، خوبانی تھی، باقی جو چیزیں تھی اسی طرح وہاں سے بھی آ رہی تھی. کاٹن تھا وہاں سے، باقی کولا تھا، شکانے تھے. تو یہ تمام سامان جو تھا، یہ اگر ان کی مالیت کا اندازہ لگائیں تو یہ تو اربوں روپے کا مال بنتا ہے. اور یہ ابھی تک وہ 45 دنوں سے وہ بے سر و سامان کھڑے ہیں. تو ہم تو اب فی الحال یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے یہ پابندیاں لگا دی ہیں تو ایک ہمدردی کے طور پر دونوں حکومتوں کو چاہیے کہ جو پائپ لائن میں جو مال ہے ان کو اس کا آنے اور کوئی جانے فیصلہ دیں. کریں بہت اچھی تاکہ یہ تجویز ان کو جانے دیں. صحیح، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اپنا جی بہت خیال کوئی رکھیں. بات. یہ جو آخری پوائنٹ ہے کہ جو یہاں سے کنٹینرز کھڑے ہیں، جو گاڑیاں کھڑی ہیں، اگر 2-3 دنوں کے لیے ایک خصوصی رعایت کے طور پر ان کو جانے کی اجازت دی جائے، اور وہاں سے جو پائپ لائن میں ہے جس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ ہم جب پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب جتنی بھی آپ کی تجارت ہوگی اس میں جب استحکام ہوگا، آمد و رفت میں آنے جانے میں آسانی ہوگی، تو لوگوں کے، دونوں ممالک کے لوگوں کے درمیان ایک رابطہ کاری بھی ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہے، اس طرح نعمان خان صاحب نے بتایا بھی، اس وقت اگر ہم 25 یا 24 کروڑ کی آبادی والے پاکستان میں ٹرانسپورٹ کے شعبے کی بات کریں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ تقریباً 60% ٹرانسپورٹ وہ ہم پشتونوں کا یا خیبر پختونخوا بلوچستان کے عوام کا ہے، خاص کر پشتونوں کا. اس تمام پس منظر میں جو ایک اور آرگومنٹ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ اگر ایک شرط وہ یہ نہیں مانتے، افغان طالبان یا ان کی حکومت نہیں مانتی، وہ جو جینون ہے کہ آپ لوگ اس بات کو یقینی بنائے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو اس کے بعد یہ تمام مسائل مستقل طور پر حل ہو جائیں گے. انڈیا اور پاکستان کی دشمنی ہے
मगर हमने हमेशा देखा है कि वहाँ पर जो बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर और चंद 2-3 और क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ पर एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा मुतासिर नहीं होती। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि दोनों ममालिक ने इस वाले मामले को काफ़ी हद तक सियासी कशीदगी से या जंगी सूरत हाल से अलग रखा हुआ है। तो ये वाला फार्मूला अफ़गानिस्तान के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर कॉमन सेंस की बात है कि जिस तरह सरहदी साहब ने बताया भी कि अरबों का नुकसान हो रहा है, मगर पाकिस्तान की सलामती को जो दरपेश चैलेंज है, जो ख़तरात हैं, उनको भी जहन में रखने की ज़रूरत है। और इन्हीं इशूज़ पर आपको याद भी होगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मामलात को हल करने के लिए पहले दोहा में और उसके बाद 2 बार तुर्की के शहर इस्तांबुल में मुज़ाकरात भी किए गए, मगर वो लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। कल के प्रोग्राम में मैंने बताया था, आज फिर जो लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं और कल उन्होंने प्रोग्राम नहीं सुना होगा, देखा होगा कि गुज़श्ता रोज़ पेशावर के अंदर अस्करी इदारों की जानिब से पेशावर बेस्ड मीडिया को एक इवेंट में मदऊ किया गया, और उस इवेंट में उस असलहे के नमूनों को, सैंपल्स को जो है अमली शक्ल में रखा गया था, जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशंस के दौरान अमेरिकन असलहा की शक्ल में कलदम TTP और बाद दीगर से कब्जे में लिया हुआ था। अब ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी है, इसको हम इलाक़ाई पस मंज़र से हट कर भी एक आलमी फ्रेमवर्क के अंदर देख सकते हैं। बहुत से लोग इसको सिर्फ पुख्तूनों का या अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का मसला समझ रहे हैं, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, यहाँ पर जो प्रैक्सिस का एक नया मंजरनामा हमें देखने को मिलता है, उसके बाद ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का दो तरफ़ा मामला नहीं रहा। जो टेररिज्म से मुतालिक एक्टिविटीज़ हैं, उस पर न सिर्फ ये कि अमेरिका, चाइना, रशिया, ईरान और बाद दीगर ममालिक तशवीश का इजहार करते आ रहे हैं, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि बहुत से ममालिक अफ़गानिस्तान के रवैये की वजह से अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ अपने मरासिम पर नज़रसानी भी कर रहे हैं। एक ख़बर जो कि पब्लिक, एक बहुत मोतबर अखबार है, बीजिंग से शाया होता है, कोई 1 महीना पहले उस अखबार की ख़बर के मुताबिक चाइना ने अफ़गानिस्तान के रवैये से मुताल्लिक़ शिकायत का नोटिस लेते हुए अफ़गानिस्तान के बाज़ इलाक़ों में अपने मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स वो बंद किए हैं या बंद कर रहा है। इस किस्म की सूरत हाल में आम अफ़गान इससे भी मुतासर होंगे, और ख़ासकर दोनों ममालिक के वो हल्के जो कि अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश रखते हैं, उनको भी मायूसी होगी। पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, ये बहुत अहम नुक्ता है, बहुत बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। इस पर मुख्तसरन मैंने अभी बात करने की कोशिश हम कर रहे हैं कि जो मोतबर सहाफ़ी है और अफ़गानिस्तान के मामलात पर उनके काम को हमेशा सराहा जाता है इंटरनेशनली और नेशनली, हसन खान साहब, तो वो लाइन पर मौजूद है। हसन खान साहब, मैं एक ही सवाल आपके सामने रखता हूँ और उस पर आप अपने अंदाज़ के मुताबिक जामिया तबसरा करें कि पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी ने जो चैलेंजेस पैदा किए हैं, या अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान पॉलिसी ने, ख़ासकर जो काउंटर टेररिज्म या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक इशू है, उसके बाद पाकिस्तान के बारे में कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ बड़ी कार्रवाई करने वाला है। आपकी नज़र में या आपके मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान कहाँ जाकर खड़ा हो गया है, और मुस्तक़बिल के ख़दशात दोनों ममालिक के ताल्लुकात के तनाजुर में क्या है? जी हसन साहब। अकील साहब, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपको मालूम है कि जब से ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये गुज़श्ता तकरीबन 1 महीने से जो टेंशन आई है, इसमें बाकायदा एक दूसरे पे जो स्ट्राइक्स भी किए गए हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें तो वो टेंशन में काफ़ी कमी आई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रिलेशन बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। अभी तक जो है एक स्टैंड स्टिल की पोजीशन है, वो जंगबंदी है, वो अभी तक बरकरार है। जो बातचीत का सिलसिला है वो तो आपको पता है कि वो इस वक्त जो है बिहाइंड द डोर अगर कुछ हो रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन फ्रंटली हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने, जिस तरह आपने सुना होगा कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने ये बात की थी कि हम मुज़ाकरात में उस वक्त तक इंटरेस्टेड नहीं है जब तक हमें वेरीफाइबल और इरिवर्सिबल एक्शन जो है नज़र ना आए कि वो
ان گروپس کے خلاف نہیں لیتے ہیں جو کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پہ حملے کرتے ہیں. وہاں پہ ان کی لیڈرشپ ہے, وہاں پہ ان کے ٹریننگ سینٹرز ہے, وہاں پہ ان کی ساری, اور افغان طالبان جو ہے ان وے ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے. اسی جی طرح خواجہ آصف صاحب جو کہ وزیر دفاع ہے, اس کا بیان بھی آپ نے سنا ہوگا. اس نے کہا تھا کہ ہمیں مذاکرات سے کوئی امید نہیں ہے, اور وہ جو ٹرکش ڈیلیگیشن نے آنا تھا جس میں ترکی کے وزیر وہ بھی نہیں خارجہ آیا. بھی تھے, وزیر دفاع تھے, اور انٹیلیجنس چیف نے آنا تھا, وہ سلسلہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اب ختم ہو گیا ہے. چین اور ایران اور روس جو ہے وہ کچھ انگیجمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں. ایران کے وزیر خارجہ نے باتیں کی ہیں کابل سے, اور پھر ایران اور ماسکو کے درمیان بھی بات چیت ہو گئی ہے, لیکن اب ایک لل پیریڈ ہے. اور اس دوران جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کراس بارڈر انفلٹریشن جو تھی ابھی تک وہ کوئی نہیں ہوئی رپورٹس ہے. نہیں آئی. حالانکہ جو 2 حملے ہوئے اس دوران, ایک اسلام آباد میں جو عدالت پہ ہوا ایک ہے وانا میں. لوور کورٹس پہ, اور ایک جو وانا کیڈٹ کالج پہ, اس پہ پاکستان کو کافی تکلیف ہوئی تھی. لیکن پاکستان نے اگرچہ اعلان کیا تھا کہ ہم جواب دیں گے, لیکن پھر بھی بڑی ریسٹرینٹ سے کام لیا ہے. تو اس وقت بارڈر سارے بند ہیں, اور افغان کی طرف سے جو دھمکی دی گئی تھی کہ ہم تجارت کو مکمل بند کریں گے, تو پاکستان کی طرف سے جو میسج دیا گیا ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم اس وقت تک بارڈر نہیں کھولیں گے, خواہ جو بھی ہو, جتنا بھی نقصان ہو, جب تک ہمیں یہ یقین دہانی نہ کرائی گئی ہو کہ افغان طالبان جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ ان دہشت گرد گروپ کے خلاف وہ کارروائی کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اب پہلی دفعہ جو ہے ایک پالیسی کلیئر نظر آ رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہفتے کے لیے بارڈر بند کر دیا, 2 ہفتے کے لیے, اور پھر جو ہے نا دباؤ میں آ کے یا کچھ وجوہات کے بنا پھر کھول دیا جاتا, یا جو ہے بات چیت ہو جاتی. لیکن اس وقت جو ہے بالکل کلیئر پالیسی ہے, اور پالیسی یہ ہے کہ پاکستان پہ حملہ ہوگا تو پاکستان کو اگر یہ کنونس ہو گیا کہ یہ حملہ جو ہے افغانستان سے مینج کیا گیا ہے, افغانستان سے کیا گیا, تو پاکستان جواب دے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کم از کم کچھ بھی ہے غلط اور ٹھیک اور بات ہے کہ یہ پالیسی پاکستان کی ٹھیک ہے یا غلط ہے, لیکن یہ ہے کہ کلیئرٹی ہے. اب آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ پاکستان کا نیکسٹ موو کیا ہوگا. نیکسٹ موو یہی ہے کہ اگر افغان طالبان چاہتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اور یہ اپنی سرزمین کو جو ہے وہ استعمال نہیں ہونے دیتے ہیں, تو پاکستان ہر قسم کی کنسیشن تعاون کے کرے لیے گا. تیار ہے اور ہوگا. اس دوران آپ نے دیکھا کہ یو این میں بھی وہاں پہ جو ڈنمارک کی جو سفیر تھی, اس نے جو سپیچ کیا, اس نے بھی کہا کہ کھل کے کہا کہ ٹی ٹی پی جو ہے ایک بڑا تھریٹ ہے اس خطے کے لیے, اور پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں. اور اس نے یہی کہا کہ ایک ایسا انوائرمنٹ افغان طالبان دے رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ رہ بھی رہے ہیں, ٹریننگ بھی کر رہے ہیں, ساری ان کی چل رہی ہے ادھر. اسی طرح روس کے سفیر کی جو بیان بھی آ گئی, تو یہ بات تو اب افغان طالبان کے علاوہ پوری دنیا جو ہے انٹرنیشنل اس ہو گئی. بات کو مانتی ہے ہاں کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہو رہی ہے. اور ابھی جو ریسنٹلی رشیا کے جو نیشنل سیکیورٹی کے جو سیکرٹری ہے, اس کا ایک آرٹیکل بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, اس نے بھی کہا ہے کہ ISIS جو ہے وہ افغانستان کی مضبوط سرزمین ہو سے رہی ہے. خطے کے لیے ایک بڑا ہاں خطرہ ہے. ہاں یہ خطرات ایران کو بھی ہے, یہ چین کو بھی ہے, ازبکستان کو بھی ہے, ترکمنستان کو بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب میرے خیال میں جو ایک اور سوچ رہا ہے وہ اچھی بات ہے کہ ایک بلاک کی شکل میں اس ایشو کو افغانستان سے ٹیک اپ کیا جائے. اب پاکستان انڈیویجولی فائٹ کر رہا تھا, اور پاکستان کی جو فائٹ تھی وہ خطے کی امن کے لیے تھی صحیح کہ افغان طالبان یہ نہ کرے. صرف پاکستان کو تو خطرہ نہیں ہے, پورے خطے کو خطرہ ہے. صحیح. تو اب میرے خیال میں پاکستان یہی سوچ رہا ہے کہ پورا بلاک جو ہے وہ آگے آئے, مطلب یہ کہ پاکستان اور ساتھ ہی جو دیگر 4 پڑوسی 5 پڑوسی ممالک ہیں افغانستان کے جن کو خطرہ ہے, وہ سب مل کے افغان طالبان پہ دباؤ ڈالے, ان کو انسینٹیوز بھی دے دے, تاکہ اس مسئلے سے ونس فار آل جو ہے چھٹکارا حاصل ہو جائے. اور میرے خیال میں دیٹ از وہی جو ہے بہترین اپروچ ہوگی. بہت شکریہ, اتنا جامع تبصرہ حسن خان صاحب نے کیا, جس پر میں تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا. جس طرح میں نے ان سے سوال کرنے سے پہلے کہا کہ اس پورے تنازع کو یا جو کشیدگی ہے, اس کو صرف پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے. اور حسن خان صاحب نے جن چند ممالک کے سفیروں کے اور ایک آرٹیکل کا ذکر کیا, اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا کو تشویش ہے. افغانستان کی سرزمین اگر افغان طالبان کی جانب سے یا عبوری حکومت, غیر نمائندہ عبوری حکومت کی جانب سے استعمال ہو رہی ہے کالعدم یا دہشت گرد گروپوں کے ہاتھوں میں, تو اس کو یہ سمجھنا
یہ پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے، یہ ایک عادی بات ہوگی۔ پوری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی اس تمام صورتحال کو بہت تشویش کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اب اس میں اگر دوسرا والا فیکٹر جو کہ ہمارے آج کے پروگرام کا دوسرا موضوع بھی ہے کہ انڈین جو انوالومنٹ ہے، اس پر افغانستان کی حکومت کو، عوام کو اور میڈیا کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے آپ کے ساتھ جو دونوں ممالک کے تعلقات ہے، اس کے چیلنجز ہے، اس کی مشکلات ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ آیا انڈیا پر انحصار کر کے آپ پاکستان کا متبادل انڈیا کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ضیاء الحق سرحدی صاحب نے بھی بتایا، اس سے پہلے نعمان خان صاحب نے بھی بتایا، اس طرح بالکل نہیں ہے۔ تو اس تمام صورتحال میں جو ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی کسی بھی حکمران کی تکلیف کے وقت میں انڈیا نے ساتھ نہیں دیا۔ اس وقت بھی پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ سب سے زیادہ اسکالرشپس دے رہا ہے افغان جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، اور بلا شبہ پاکستان کی افغان پالیسی درست نہیں رہے گی، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ انڈین انوالومنٹ کو اس میں انوالو کرے یا اس کو این کرے۔ کال ہے، ہم سنتے ہیں کہ کون ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی. ډیره مننه جی، څوک خبرې کوئ؟ جانس جی پېښور نه خبرې کوم. جی ارشاد ووایي جی. دا د مونږ ډېر ارمان چې تا سره به کله خبرې وشي. وای قربان، زه خو اویلیبل یم، تابعدار یم. خو کال به تاسو نه جي نه اټینډ کولو که نه. نه جی، د پیر په ورځ باندې دا خو د اردو پروګرام دی، ځکه چې ریډیو پاکستان هم چلی. د پیر په ورځ به زه دې ځل میلمانه نه راغواړم، زه ټول زمونږ اورېدونکي چې څومره دي هغې ته وایم زه اوس سره ګپ شپ لګوم، ګپې شپې به لګوو بس. لطیفې بې تعلیمه خلک ته به مکمل نه نه قربان، نه تاسو د مخکې ورور چې خبره وکړه بزنسمین صاحب جی سرحدي د صاحب تجارت باره کې جي که نه چې دومره نقصان دی ټیک شوه. د دغه کونډې تپوس کړی دی چې د هغې خاوند شهید شوی دی، د هغې یا یو زوی دی یا دوه، دو دونه چار باندې خو نه چلېږي معاملات، او که نه؟ نه نو د دغه کونډې تپوس دې صاحب کړی دی چې د هغې څومره تاوان شوه به څوک ورکوي؟ صحیح. ماشومان چې یتیمانان شو یا د سپري غریب چې شهید کېږي یا یو زوی وي یا دوه یا کویدن کړي که نه، دا چالکاني. زه خپله دې فورس سره پخوا پاتې یم جی. نو د دې خو هغه غني خان صاحب یو شعر دی، وایي شرابي به وایي چې جنت کې به شراب او بنګلو والا دی، خو خپل ځان جاړي تا دغه کونډې تپوس خو وکړه که نه صحیح چې د هغې څه حال دی او په هغې زندګي څنګه تېرېږي. هغه ماشوم نه تپوس وکړه چې د هغه پلار د حکومت ډیپټي کوله او غریب په پردی جال کې د اسرائیل او د هندوستان په جنګ کې لاړو. بالکل درست، بالکل درست. ډېره مننه، دا ډېر غټ ارګومنٹ ہے. اچھا، میں دوست نے پشاور سے کال کی تھی، اس کا تھوڑا سا جو ہے نا خلاصہ ترجمہ پیش کرتا ہوں. انہوں نے سرحدی صاحب جو کہ ہمارے مہمان تھے آج کے پروگرام میں، انہوں نے جو تجارت کی نقصان کی بات کی، اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے یا وہ لوگ جو تجارت کی وکالت کرتے ہیں، آیا ان لوگوں کو اس بیوہ کے احساسات کا، ان کے مسائل کا، مشکلات کا، تکلیف کا کوئی ادراک، احساس ہے جس کا شوہر جاری جنگ میں دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہوا ہو؟ ان بچوں کی تکلیف کا، مستقبل کا کوئی احساس ہے جن کو دہشت گردی کی ایک واقعے کے نتیجے میں جن کی والد کو نشانہ بنایا گیا اور وہ شہید ہو گیا؟ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ شہید. ایک اور کال ہے، لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. قربان. ما نه مخکې خو خبره وکړه، تاسو خپله هم وکړئ جي، ستاسو خبره ډېره معتبره ده زموږ دپاره. ما نه خو مخکې خبره وکړه کله چې د تجارت بالکل د مچ ما یېلې واوړي، ما مچ ته دیلې واوړي چې ته کومه پېرې د مونږ په دغه ځای کې د ستګر نه یې بند شوي. دا تجارتیان ټول سمګلر دي، دا کرپشن خلک دي، دا اوسم احتجاجونه کوي او دا اوسم پرنس کامپرسي کوي چې د مونږ دومره تاوان وشو، د مونږ دومره تاوان وشو. مونږ یو بچای په ټول افغانستان په تجارت باندې نه ورکوو، مونږ د ټول پاکستان. وہی بات ان کا بھی میں تھوڑا سا جو ہے نا ترجمہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جتنا بھی تجارت نقصان ہو رہا ہے، جو سرحدی صاحب نے کہا اس پر ہم نے کمنٹس بھی کیے، تو اس والے دوست کے یا کالر کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا اگر ایک بچہ شہید ہوتا ہے تو اس کی شہادت کو ہم پورے افغانستان کے ساتھ اربوں ڈالر کی تجارت پر بھی
قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انسانی جان کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت ان تمام معاملات کا جائزہ لے، پاکستان کی ساتھ جو ایک کراس بارڈر ٹیررزم کا ایشو ہے اس کے حل پر اگر توجہ دیں گے تو تجارت بھی ہوگی، آمد و رفت بھی ہوگی، ترقی بھی ہوگی، افغانستان کو بھی فائدہ ہوگا، پاکستان کو بھی ہوگا۔ مگر جب تک یہ کراس بارڈر ٹیررزم جس کو ہم اردو میں دراندازی کہتے ہیں یہ ختم نہیں ہوگی اور انڈین انوالومنٹ کابل کے اندر سے ختم نہیں ہوگی، تب تک معاملات کو یا تعلقات کو بحال نہیں کیا جا سکتا۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ جتنی بھی مزید کال لوگ کر رہے ہیں، دوست کر رہے ہیں، ان کے لیے میں پھر کہتا ہوں کہ پیر کے دن انشاءاللہ 8 سے 9 بجے میں ہوں گا، وہ ہوں گے، اور پھر گپ شپ لگائیں گے۔ اور میں پیر کے دن کو جو پشتو والا میرا پروگرام ہے سن پختونخوا، اس میں آپ لوگوں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ گپ شپ لگاؤں گا بلکہ آپ کو 2-3 گانے بھی سنواؤں گا اور آپ کی آراء اور تجاویز کو بھی سنوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔